السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سبھی کا ہمارے اسلامی درس چینل کے ایک بہت ہی مشہور و معروف پروگرام شرعی مسائل میں استقبال ہے اور خیر مقدم ہے۔ آج کے اس پروگرام میں سب سے پہلا سوال یہ صاحب پوچھ رہے ہیں کہ عورتیں اکثر کالے کلر کی شلوار پہنتی ہیں، تو کالے کلر کی شلوار پہننا کیسا ہے؟ شریعت کے نظریے سے پہن سکتے ہیں یا نہیں پہن سکتے ہیں؟ انہوں نے عورت کے لیے سوال کیا ہے، لیکن میں پوچھتا ہوں کہ سبھی کے لیے بتائیے گا، مرد و عورت کے لیے، کہ کالی شلوار کی کیا؟ کالے رنگ کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، بلکہ فقہائے احناف نے مستحب لکھا ہے، بہتر لکھا ہے کالے رنگ کے کپڑے پہننے کو، وہ نیچے کا کپڑا ہو یا اوپر کا کپڑا ہو، جی، شلوار ہو یا کرتا ہو، قمیص ہو، کالے رنگ کا کپڑا پہننا بہتر ہے۔ فقہاء نے صراحت کی ہے کہ اس میں عاجزی و انکساری ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کالے رنگ کا کپڑا پہنا جا سکتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، کالی شلوار بھی پہن سکتی ہے، کالی قمیص بھی پہن سکتی ہے، کالے رنگ کا کپڑا استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کہیں آپ نے سنا ہے تو محض ایک افواہ ہے، اس کو افواہ سمجھیں، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کالا کپڑا اس لیے نہیں پہننا چاہیے کہ کعبہ شریف کا غلاف کعبہ ہے، اس کی نسبت سے کالے رنگ کو نہیں پہننا چاہیے۔ اس وجہ سے یا اس نسبت سے اس کے استعمال کو ناجائز و حرام نہیں کہا جا سکتا، وہ جائز ہی رہے گا اور اس کا پہننا جائز ہی ہوگا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ نہ پہنیں یا آپ کے دماغ میں اس کی بات رہتی ہو کہ وہ کالا ہے، آپ کے ذہن میں اگر یہ احترام ہے تو آپ اپنے طور پر اس کا احترام کر سکتے ہیں، اپنے طور پر، چونکہ آپ کے ذہن میں وہ کالا رنگ استعمال کرتے ہی وہ بات آ رہی ہے تو آپ اپنے طور پر اس احترام کو رکھیے، لیکن شریعت مطہرہ کی طرف سے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے اور اس طرح کے کسی عدم جواز کا حکم نہیں ہے کہ کعبہ شریف کا غلاف جس رنگ کا ہے اس رنگ کا کپڑا نیچے استعمال نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، یعنی وہ ناجائز و حرام اس کو نہیں کہا جا سکتا۔ احتراماً اگر آپ نہیں کر رہے ہیں، جیسے آپ کالے رنگ کی سڑک پر چلتے ہیں، کالے رنگ کے چپل پہنتے ہیں، تب پھر جب اکثر و بیشتر آپ کالے رنگ کی سڑک پر چل لیتے ہیں تو پھر اس سے کون سا احترام ہو رہا ہے کہ آپ کالے رنگ کی شلوار نہ پہنیں یا کالے رنگ کے کپڑے نہ پہنیں؟ جی جی، لیکن پھر بھی اگر آپ یہ احترام کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اپنی حد تک رکھیں۔ جی، مرد ہوں یا عورت ہوں، شریعت مطہرہ کی طرف سے کسی طرح کی کوئی پابندی نہیں۔ ایک سوال جناب محمد شاکر قریشی محلہ غوث نگر سید پور سے ہی پوچھ رہے ہیں کہ لڑکی کا رشتہ کہیں ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے یا ہو، ایک جنرل سوال لے لیجئے، لڑکی کا رشتہ، لڑکی سنی ہے، لڑکی کے گھر والے سنی ہیں، اور جہاں کر رہے ہیں اس لڑکے کا بھائی دیوبندی ہے، تو کیا ایسے گھر میں شادی کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ کیا معاملہ ہے شریعت کے نظریے سے؟ اس تعلق سے ایک سوال بہت پہلے آیا تھا، اس کا جواب بھی دیا جا چکا ہے کہ جو بد مذہب ہوتے ہیں، یعنی جن کے عقائد میں، جو اگرچہ کلمہ گو ہیں اور وہ بھی بظاہر مسلم ہیں، لیکن ان کے عقائد میں اتنی خرابی آ چکی ہے کہ وہ حد کفر تک پہنچ چکے ہیں، تو اگرچہ وہ بظاہر مسلم ہیں لیکن عقیدہ حد کفر تک پہنچ چکا ہے، تو اب وہ مرتدین کے حکم میں آتے ہیں، یعنی ان سے میل جول رکھنا یا ایسی جگہ پر اپنے بچوں کی شادیاں کرنا جن کا تعلق ان سے ہو یا جو خود مرتد ہو چکا ہو۔ جو سوال کیا گیا ہے کہ لڑکی کی جس کے ساتھ شادی ہونی ہے یا لڑکی کا جس کے ساتھ رشتہ ہونا ہے، وہ لوگ تو سنی ہیں، وہ لڑکا بھی سنی ہے، لیکن اس کا ایک بھائی دیوبندی ہو چکا ہے، تو ایسی شادی کرنا جائز ہے۔ بس یہ خیال رہے کہ ان لوگوں کا تعلق، یعنی لڑکی اور لڑکی کے شوہر کا تعلق
اس بھائی سے نہ ہو جو مرتد ہو چکا ہے یا جو بگڑ چکا ہے، جس کے عقائد میں خرابی آ چکی ہے، کیونکہ وہ وقتاً فوقتاً یہ کوشش کرتا رہے گا کہ ان کو بھی سمجھائے اور ان کو بھی اپنی ہی طرح کر لے، لہٰذا ان سے تعلق نہ رکھا جائے، شادی کر لیں، ان سے قطع تعلق کر لیں، یقیناً جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو راہ راست عطا فرمائے اور سب کو دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کی توفیق بخشے۔ آمین ثم آمین۔ ایک صاحب اور سوال کرتے ہیں، یہ بھی سوال آپ کا اچھا ہے اور شاید شرعی مسائل کے پروگرام میں ایک آدھ دفعہ اس کا جواب آپ دے بھی چکے ہیں۔ سوال ہے کہ آج کل انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، لوگ قرآن پاک کو اپنے موبائل ڈیوائس میں ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور اس کو پڑھتے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے موبائلوں میں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غلط بھی ہوتی ہوں گی، اور پھر اس قرآن شریف کو وہ ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں۔ تو کیا ایسا کرنا ان کا موبائل میں قرآن شریف لینا، پڑھنا، جبکہ ان کے موبائل میں اور بہت سی غلط چیزیں بھی ہیں، اور موبائل سے ڈیلیٹ کرنا، یہ کس حد تک صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس سے پہلے بھی اس سوال کا جواب دیا جا چکا ہے۔ جی، موبائل میں پڑھنے کے لیے قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا یا قرآن پاک کے کسی صفحے کا فوٹو کھینچ کر قرآن پاک پڑھنے کے لیے رکھ لینا اور پھر جب ضرورت نہ رہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنا، یہ دونوں ہی باتیں جائز ہیں۔ بعض حضرات اس فوٹو ڈیلیٹ کرنے کو قرآن کے مسخ کرنے کا حکم دے دیتے ہیں، یہ ان کی نافہمی ہے اور فقہی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ یقیناً ڈیلیٹ کرنا بھی جائز ہے اور اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا بھی جائز ہے اور موبائل میں قرآن پاک پڑھنا بھی جائز ہے۔ اب یہ اس کی کم سمجھی ہے جس نے غلط چیزیں ہونے کے باوجود قرآن پاک کو غیر ضروری سمجھا اور ڈیلیٹ کر دیا، ان غلط چیزوں کو ضروری سمجھا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے، ناسمجھی ہے، یا دین سے اس کی دوری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نئی نسلوں کو دین سے قرب اور دین کی سمجھ عطا فرمائے، وہ اپنی زندگی میں قرآن پاک کی تلاوت کو لازم کریں اور قرآن پاک کو سب سے اہم سمجھیں۔ وہ سمجھیں یا نہ سمجھیں لیکن قرآن پاک سب سے اہم ہے۔ جی، ایک سوال اور جان عالم انصاری صاحب سید پور سے ہی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ جب شادیاں ہوتی ہیں تو لڑکے 2-1 روز 2-3 روز پہلے، برات سے 2-3 روز پہلے کچھ رسم جیسی ہے کہ اپنے ہاتھوں پہ مہندی لگاتے ہیں۔ اچھا، کچھ لڑکے مہندی سارے ہاتھوں پہ نہ لگا کر صرف ایک انگلی پر لگا لیتے ہیں، تو یہ کیا وجہ ہے؟ مہندی لڑکوں کو لگانا چاہیے یا نہیں؟ یا جو لڑکے ایک انگلی پر مہندی لگاتے ہیں، ایک انگلی پر بھی ان کو لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے؟ شریعت میں کیا حکم ہے؟ اس سے پہلے تشبہ کے تعلق سے ایک سوال آیا تھا، اس کے جواب میں بڑی تفصیل سے بتایا گیا تھا، لیکن پھر سماعت فرما لیں۔ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ مہندی لگانا یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں کی زینت ہے۔ جی، ایک زمانے سے عورتیں ہی مہندی کو لگاتی آئی ہیں اور عورتوں ہی کو مہندی لگانا زیب دیتا ہے، انہی کے لیے زینت قرار دیا گیا ہے۔ پہلے بھی لوگ انہی کی خوبصورتی سمجھتے تھے، انہی کی زینت سمجھتے تھے۔ ہر علاقے اور ہر زمانے میں یہ عورتوں کے ساتھ مخصوص رہا، عورتوں ہی کی زینت سمجھا جاتا رہا۔ جی، اب ایسی صورت میں اگر کوئی مرد مہندی لگاتا ہے تو یقیناً وہ عورتوں جیسا دکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی، اگر کسی مرض کی وجہ سے نہیں ہے یا اگر کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اگر مرض کی وجہ سے ہے تو اس کا حکم تو الگ ہوگا، یا کسی اور وجہ سے ہے تو پھر اس کا بھی حکم الگ ہو جائے گا۔ لیکن تشبہ کی وجہ سے اگر ہے، یعنی اگر کوئی صرف خوبصورتی کے لیے عورتوں جیسے ہاتھ دکھنے کے لیے مہندی لگاتا ہے تو یقیناً یہ ناجائز ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے اس شخص پر جو مرد ہوتے ہوئے عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، یعنی وہ تشبہ اختیار کر رہا ہے عورتوں سے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مرد بنایا ہے۔ جی، اس حدیث کے تحت شارحین نے بھی لکھا ہے کہ یہ ناجائز ہے۔ اگر مرد ہوتے ہوئے بھی کوئی تشبہ اختیار کرے
عورت کا اس وصف میں جو کہ عورت کے ساتھ خاص ہے، ہر زمانے میں عورت کے ساتھ خاص رہا اور ہر علاقے میں عورت کے ساتھ خاص رہا. وہ اگرچہ آپ ایک ناخن پر لگائیں یا اتنے ہی پورے پر لگائیں یا پوری انگلی پر لگائیں یا پوری ہتھیلی پر لگائیں یا عورتوں کی طرح پورا اپنے آپ کو مہندی سے رنگ لیں، ہاتھ پر بھی مہندی لگائیں، مہندی پر بھی، پیروں پر بھی مہندی لگائیں، تو یہ سب عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرنا ہے اور یہ یقیناً ناجائز کے دائرے میں آئے گا، اس لیے کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت قرار دی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ کی لعنت ہے جو مرد ہوتے ہوئے بھی عورتوں جیسا دکھنے کی خواہش کرتا ہے اور عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے. مہندی لگانا اس میں کوئی شک نہیں کہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے، لہٰذا مردوں کو چاہیے، اب اگر یہ لڑکے مرد ہیں تو ان کو چاہیے کہ مہندی سے دور رہیں اور عورتوں جیسا دکھنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ مہندی اپنے بالوں میں اگر لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں، داڑھی میں لگانا چاہیں تو لگا سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرے کسی حصے پر بغیر کسی وجہ کے، کوئی مرض ہے یا کوئی اور وجہ ہے صحیح ہے تب تو لگائی جا سکتی ہے، ورنہ تشبہ کے حکم میں آئے گی اور یہ ناجائز ہوگی. جی اچھا، یعنی لڑکے لوگ نہیں لگا سکتے؟ نہیں لگا سکتے. ایک انگلی ہو یا ہاتھ انگلی ہو یا پیر ہو یا کچھ لوگ نہیں لگانے کا حکم، اس لیے کہ وہ مردوں کے لیے ہے ہی نہیں، کسی زمانے میں نہیں رہی، عورتوں کے ساتھ خاص رہی ہمیشہ سے. اچھا. تو وہ چیزیں جو عورتوں کے ساتھ خاص ہیں، شریعت مطہرہ نے ان سے مردوں کو بچنے کا حکم دیا گیا. اس کو تشبہ رجال بالنساء کہا جاتا ہے، یعنی مردوں کا عورتوں جیسا بننے کی کوشش کرنا. شریعت میں اس کا حکم مردوں کے لیے نہیں، مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ ان جیسے اوصاف نہ اختیار کریں، وہ الگ دکھنا چاہیے کہ یہ مرد ہیں اور یہ عورت ہے. جی بہت خوب، سبحان اللہ. ناظرین آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ. ہمیں امید ہے کہ آپ اپنے سوالوں سے مطمئن ہو گئے ہوں گے اور آگے بھی ہمیں اپنے اس طرح کے سوالات بھیجتے رہیں گے. ہمارے مفتی صاحب کے جواب دینے سے آپ کے ذریعے بہت سارے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. یہ ایک دینی خدمت بھی ہے اور ایک ثواب کا کام بھی ہے. بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، سوال بھیجا کیجئے. ہماری ان ویڈیوز کو، مفتی صاحب کے جوابات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کیجئے. اب اپنے میزبان سید عاطف علی کو اجازت دیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.